اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین حضرت قائم علیہ السلام، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت یہ بیان غیبت کبریٰ کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ آغاز غیبت کبریٰ جب ہوئی ہے تو کچھ تنبیہات ہیں، کچھ ہدایات ہیں، جس کی روشنی میں چاہنے والوں کو، اہل بیت کے پیروکاروں کو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا انہی ارشادات کے اوپر آج گفتگو ہے کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے اپنے دور حیات میں آخری امام، آخری حجت کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا، ساری کیفیات، اور اس میں خاص طور سے غیبت کبریٰ کا ذکر ہر ایک نے کیا ہے کہ طولانی غیبت ہے، اور غیبت کے بعد پھر امام ظاہر ہوں گے، اور ظہور امام سے پہلے دنیا میں کیا کچھ واقع ہوگا، کیسے کیسے حادثات پیش آئیں گے، حالات کیسے ہوں گے، سماج کیسا ہوگا، معاشرہ کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، ذہنیت کیسی ہوگی، سوچ کیسی ہوگی، ماحول کیسا بنا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ معصومین نے بتایا ہے۔ اور کیسے کیسے مراحل سے گزرنے کے بعد، کیسی کیسی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوسری طرف وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب امام کی غیبت میں معاشرہ پوری طرح سے برباد ہو چکا ہو، اور لوگ دین سے بالکل دور ہو چکے ہوں، دین سے بے خبر بھی ہوں، دین سے بیزار بھی ہوں، اور دور دور تک جہاں دین کا کوئی نشان نہ مل رہا ہو، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں امام علیہ السلام کے پیروکار، آپ کے چاہنے والے کیسے اپنی زندگی بتائیں، کیسے رہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے امام علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو۔ ہر زاویے سے، ہر رخ سے ہمیں اس کے لیے آگاہ کیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس غیبت کبریٰ کے لیے بڑی تیاریاں ہوئی ہیں، اور ان بڑی تیاریوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیبت کبریٰ ہوگی تو اس میں دین کو سلامت رکھنا، ایمان کو بچائے رکھنا، اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا، اور خوشنودی امام کے لیے عمل انجام دیتے رہنا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں۔ اس لیے آسان نہیں ہے کہ ہر چیز کا جاننا ضروری ہے، معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیا کرنے سے امام راضی ہوں گے، کیا کرنے سے امام ناراض ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے بہت کچھ ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے جمع کیا، علماء نے جمع کیا ہے، ائمہ کے ارشادات، وہ احادیث ہے جو بہت تفصیلی ہیں، اور اس میں ہر زاویے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں آپ ایک انتظام دیکھیں کہ اس غیبت کے انتظام کے اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، وہ سرمایہ اگر ہم غور کریں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آغاز تعلیم و تربیت اس وقت سے ہے جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت فرمایا، یعنی جہاں آپ کی بعثت ہے، جہاں آپ نے اعلان رسالت فرمایا، وہیں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا تھا 13 برس تک مکہ میں، اور پھر جب حکم ہجرت آیا تو ہجرت کر کے مدینہ میں آپ تشریف لائے، اور 10 برس تک آپ نے مدینہ منورہ میں تعلیم دی، دین بتایا، دین سمجھایا، اور اس کے بعد مسلسل ایک نظام، ایک سلسلہ قائم ہے معصومین کا، ائمہ کا، جو بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بلا فاصلہ ایک تعلیمی ادارہ چلتا رہا، اور 260 ہجری تک یہ ادارہ چلا، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ 273 سال تک ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیں پڑھایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا۔
273 سال تک تعلیم دی گئی، وہ بھی تعلیم دینے والے کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، معصوم نے 273 سال ہمیں تعلیم دی۔ 273 سال کی تعلیم کے بعد پھر ہماری تربیت کا انتظام کیا گیا، ہماری ٹریننگ کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ جو ہماری تربیت، ہماری ٹریننگ ہوئی، یہ 69 سال تک ہوئی، یعنی غیبت صغریٰ میں جہاں ایک نائب خاص ہے اور اس کے بعد ہمیں غیبت کے لیے پوری طرح سے آمادہ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، تو 69 سال مسلسل ہماری ٹریننگ ہوئی، ہماری تربیت ہوئی ہے۔ اور 69 سال کی تربیت کے بعد تو 273 سال کی تعلیم اور 69 سال کی تربیت کے بعد اب غیبت کبریٰ ہے۔ تو ہر زاویے سے، ہر رخ سے غیبت کبریٰ کے ایک ایک آثار بتائے گئے، سمجھائے گئے ہیں کہ ہمیں اس میں کیسے رہنا ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اچھے اشارے بھی کیے گئے، کچھ ایسے نکات ہمارے سامنے رکھ دیے گئے احادیث کے ذریعے سے کہ ہم اس کی روشنی میں ان ایام کو گزاریں اور صحیح دین سے وابستہ رہیں۔ جیسے کہ جب غیبت کبریٰ کا ذکر ہوا اور بزم میں بیٹھنے والے لوگوں نے امام سے پوچھا، ہمارے 11 امام کا جیسے ارشاد ہے اور بھی ائمہ کا ارشاد ہے کہ من کان من الفقہا سائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ ایک ارشاد ہوا کہ اس طریقے سے کہ فقہا میں سے وہ لوگ جو اپنے نفس کی حفاظت کر رہے ہیں، نفس کو بچائے رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، ہر رخ سے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے والے، خواہشات نفس سے دور رہنے والے، بالکل مخالفت کرنے والے، اور اپنے مولا کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی عوام کے لیے لازم کہ تقلید کریں، یعنی ان کی پیروی کریں، ان کے بتائے راستے پر چل۔ دوسری طرف امام عصر علیہ السلام جب غیبت کبریٰ کی خبر دے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے وہ چاہنے والے، ہمارے وہ مخلص بندے، ہمارے وہ مخلص چاہنے والے جو ہماری احادیث تم تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے احادیث تم سے بیان کر رہے ہوں، تم ان کی طرف رجوع کرو اس غیبت کبریٰ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایک نقطہ اور ایک حدیث کی طرف اور آپ کو متوجہ کروں کہ رسول اللہ سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوا، امام زمانہ تک سوال ہوتا رہا ہے، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا ہے کہ اس غیبت کبریٰ میں جب امام ظاہر نہیں ہوں گے تو لوگوں کو امام سے فیض کیسے پہنچے گا؟ اس کا جواب پیغمبر اسلام نے بھی دیا ہے اور ہمارے امام نے بھی دیا، امام عصر نے بھی دیا کہ جس طرح سے بادل کے پیچھے، ابر کے پیچھے سورج رہتا ہے اور لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، ویسے ہی غیب کے پردے میں امام رہیں گے اور لوگوں کو فیض پہنچے گا۔ تو ایک طرف یہ ہے، انشاءاللہ میں نے جو عرض کیا ان حدیثوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور یہ کافی تفصیلی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ بہت ضرورت ہے اس پر گفتگو کرنے کی اور بہت ضرورت ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی۔ تو جس طرح سے یہ ایک طرف تو یہ کہ بادل کے پیچھے اب سورج ہوتا ہے، سامنے ابر ہوتا ہے، پیچھے سورج ہوتا ہے، تو ایسے میں سورج سے ہمیں فیض پہنچتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ وہ علماء یا وہ امام کے چاہنے والے پیروکار جو ہم سے امام کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم تک امام کی حدیثیں پہنچاتے ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیثیں پہنچانے والے، مثلا میں بھی کتاب پڑھ رہا ہوں، امام کی حدیثیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ سے بیان کر رہا ہوں، تو کیا میں ہو گیا ایسا؟ نہیں، ایسا میں نہیں ہو گیا۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں امام علیہ السلام رجوع کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں وہ مخصوص افراد مطلوب ہیں، مقصود ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام کے قول، آپ کے ارشادات کی پہچان ہے، پرکھ ہے، جو ہر زاویے سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ قول امام ہے، قول معصوم ہے، اور پھر اس کو پرکھ کے، اس کو سمجھ کے، اس کو مان کے، اس کو جان کے، اس کی گہرائی میں ڈوب کر کے اس پر خود عمل پیرا ہوں۔
اور اس کے بعد وہ ہم تک پہنچا رہا ہوں. یہ معمولی شرف نہیں، معمولی بات نہیں ہے کہ پڑھ کے رٹ کے سنا دینے والا. ایسے آج دنیا میں بہت مل جائیں گے کہ امام کے حدیث سے سنا دینے والے، رٹ رٹ کے سنا دینے والے. تو ہر ایک اس لائق نہیں ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کیا جائے. مرجع کی تعریف ہی الگ ہے، جس کے کردار خود ہی آواز دیتے ہیں. حدیث امام علیہ السلام اس کے کردار سے ظاہر ہو جاتی ہے. معصوم کے ارشادات اس کے قول، اس کے فعل دونوں سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں. جہاں ایسا کردار ملے اس کے لیے ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. اور رجوع تو کرنا ہے، بنا رجوع کیے کسی کا کام نہیں چلنا. پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں کہیں بھی جائے رجوع تو کرنا پڑتا ہے. نہ یعنی کیا ہم نہیں جانتے اس کے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے رجوع کرتے جو جانتا ہے. ہر طرف ہے یہ، اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے. تو رجوع کیے بغیر کام نہیں چلے گا، لہٰذا مرجع سے ہم دور نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے امام علیہ السلام کے ارشادات جو ہیں، معصومین کے ارشادات جو ہیں، انشاءاللہ ایک ایک حدیث پر میں گفتگو کروں گا اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کروں گا، کیونکہ اب یہاں سے جو سلسلہ چلے گا وہ علماء کے بارے میں بھی بیان ہوگا اور گزرے ہوئے حالات جو ہیں اور ائمہ علیہ السلام کے دور حیات میں جو کچھ ہوا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سلسلہ قائم ہے، جاری ہے. تو اس کے سلسلے میں ہر زاویے سے مجھے بات کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کی ملاقات جن لوگوں سے ہوئی ہے، کچھ ایسے افراد ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ گفتگو ان کے بارے میں ہوگی اور اس پر بھی گفتگو ہوگی. بس پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے اور ہم سب کو ہمارا معبود توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی بہتر سے بہتر معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے عمل انجام دیتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.